یاد رکھیں کہ اس جمعہ کو جمعۃ الوداع کیوں کہا جاتا ہے۔ ہم اس لیے اس کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ زندگی کا آخری جمعہ ہو، آئندہ آنے والا جمعہ کسی کو نصیب ہو یا نہ ہو، آئندہ آنے والے سال کا رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے لمحات اور جمعے نصیب ہوں یا نہ ہوں۔ ہر شخص آپ دیکھتے ہیں اس دنیا میں جب کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو کسی کو رخصت کرتے وقت انسان پہ کیا کیفیت ہوتی ہے، کیا اس پہ وجد طاری ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو کے لمحات جاری ہو رہے ہوتے ہیں، ہر شخص رو رہا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے جو شخص کامل مسلمان ہوتا ہے، جو شخص کامل ایمان والا ہوتا ہے، جس شخص کے دل میں بغض نہیں ہوتا، جس شخص کے دل میں حسد نہیں ہوتا، وہ ایمان والا شخص جب جمعۃ المبارک رمضان کا آخری جمعہ ہوتا ہے، وہ جب آخری جمعہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کے جسم پر کیفیت عجیب طاری ہوتی ہے، وہ آنکھوں میں آنسو بہا رہا ہوتا ہے کہ ایک وہ لمحہ تھا کہ جب ہم رمضان المبارک کے آمد کے ترانے گا رہے تھے کہ رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، اور اب وہ لمحات ہمارے سامنے ہیں کہ رمضان کا آخری چل رہا ہے عشرہ، اور یہ اس کے بھی آخری لمحات ہیں۔ پتہ نہیں آگے یہ لمحہ ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، بقیہ لیلۃ القدر کی راتیں ہمیں نصیب ہوں گی یا نہیں ہوگی عبادت کے لیے۔ ہر مسلمان چاہے وہ آزاد ہے، چاہے وہ عقل مند ہے، چاہے وہ اللہ سے محبت کرنے والا وہ انسان ہے، نیک مسلمان ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو کی برسات ہوتی ہے، وہ اللہ کے سامنے رو رہا ہوتا ہے اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ، جس طرح تو نے ہمیں ہماری زندگی میں یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا، ہم اس طرح اس کی قدر دانی نہ کر سکے، جس طرح تراویحاں پڑھنے کا حق تھا ہم تراویحاں ادا نہ کر سکے، جس طرح روزے رکھنے کا حق تھا ہم اسی طرح روزے نہ رکھ سکے، جس طرح اس بابرکت مقدس مہینے کے اندر تو نے اپنے نبی پر، اپنے رسول پر، اپنے پیغمبر پر جو لا ریب اور بے مثال کتاب اتاری ہے، اس کتاب کی تلاوت ہم نہ کر سکے۔ اللہ نے اس قرآن کو جب لیلۃ القدر کی رات کو اتارا تھا تو اللہ نے فرما دیا تھا کہ میرے پیغمبر، اس کائنات میں بسنے والے میرے ہر اپنے امتی کو بھی کہہ دو، میرے ہر بندے کو کہہ دو کہ ان راتوں میں اس قرآن کو پڑھے گا، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخلے کا اعلان کر دوں گا۔ بڑے خوش نصیب ہیں جنہیں یہ لیلۃ القدر کی 2 راتیں جو گزر چکی، ہو سکتا ہے کہ ان میں یہ رات ہو، انہیں عبادت کی توفیق ملی، انہوں نے اپنے رب کو راضی کیا۔ آسمان دنیا پر میرا رب نازل ہوتا ہے، اتر کر پوری دنیا میں بسنے والے ہر شخص کو مخاطب کر کے اپنی طرف توجہ کرتا ہے، متوجہ کر کے کہتا ہے یبن آدم، اے آدم کی اولاد، مجھے دیکھو، آج اللہ تمہارے بالکل شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اگر ساری کائنات پکارے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کی پکار کو سن رہا ہوتا ہوں۔ آج جو میرے بندے ان تاک راتوں میں کھڑے ہو کر مجھے راضی کرنا چاہتا ہے، کر لو، میں آج میری بخشش کھلی ہو چکی ہے۔ میرے بھائیوں، خوش نصیب ہیں آپ کہ اللہ نے یہ رمضان المبارک کا یہ جمعۃ الوداع، ہو سکتا ہے یہ جمعۃ الوداع ہو، اللہ نے ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جمعہ اجتماع سے ہے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ جب لوگ علاقے کے سارے اکٹھے ہوتے ہیں، ایک مسجد میں جمع ہوتے ہیں، خطیب کی بات سنتے ہیں، اس کو اجتماع کہا گیا ہے، یہ جمعۃ الوداع ہے۔ وداع کی کیفیت کیا ہوتی ہے میں نے پہلے بتا دیا کہ رخصت کرتے وقت ایک عجیب کیفیت انسان کی ہوتی ہے۔ یہ جمعہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ میں آج حدیث کو دیکھ رہا تھا، میں کتاب کو پڑھ رہا تھا، اس میں علماء نے ایک بات ہمیں سمجھائی اور بتائی ہے کہ جیسے میدان حشر کے اندر ساری انسانیت وہاں جمع ہوگی، جس طرح آپ ہر 7ویں دن جمعۃ المبارک کے دن آپ مسجد میں جمع ہوتے ہیں، خطیب کی بات سنتے ہیں، پھر علماء نے ایک یہاں اضافی بات بھی بتائی ہے
کہ جو پہلی جمعۃ المبارک کی آذان سن کر مسلمان منبر کے پاس بیٹھ کر پہلی صف میں بیٹھ کر خطیب کی بات سنے گا، اسی طرح میدان حشر میں جب ہر 7ویں دن اللہ اپنے بندوں کو دیدار کروائیں گے، وہ شخص بھی پہلی صف میں بیٹھ کر اللہ کا دیدار کرے گا۔ جو شخص جمعۃ المبارک کے دن پہلے صف میں آ کر خطیب کی خاموشی کے ساتھ بات سنتا ہے، یہ نہیں کہ وہ گپے لگاتا ہے، یہ نہیں کہ وہ شور شرابہ کرتا ہے، خاموشی کے ساتھ بات سنتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں وہ 7ویں دن میرے سامنے بیٹھ کر میرا وہ دیدار کرے گا۔ یہ جمعۃ الوداع ہو سکتا ہے چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے اس جمعہ کو کتنی عظیم عظمت عطا کی ہے، علماء نے لکھا ہے۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کا نام ہے، کیا کہنا ہے؟ بلند آواز سے کہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں، جتنے رسول گزرے ہیں، جتنے پیغمبر گزرے ہیں، ہر نبی کی امت کو کوئی نہ کوئی عبادت کا اللہ نے ایک دن عطا فرمایا ہے۔ اب دیکھو 7 دن ہفتے کے ہوتے ہیں، ان میں ہفتے کا دن یہودیوں نے اپنی عبادت کے لیے منتخب کیا، آگے اتوار کا دن ہے، عیسائیوں نے اپنی عبادت کے لیے یہ دن انتخاب کیا، لیکن اللہ نے اگر عبادت کے لیے میری امت کو کوئی عظیم دن عطا کیا ہے تو جمعۃ المبارک کا دن عطا کیا ہے۔ فرمایا کہ ان من افضل ایامکم یوم الجمعۃ، یہ سارے دنوں کا بھی سردار دن ہوتا ہے، پھر سارے جمعوں میں سے بھی سب سے افضل اگر پورے سال میں کوئی جمعہ ہے تو رمضان کے جمعے ہیں، پھر رمضان کے جمعوں میں سب سے افضل کو جمعہ ہے تو جمعۃ الوداع ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر اس کو عظمت جمعہ کو کیا ملی ہے؟ تاریخ آج میں پڑھ رہا تھا، اس میں مجھے بتایا گیا، میں نے اپنی آنکھوں سے اس کتاب کے اوراق بدل کر دیکھے تو مجھے ہر ایک لائن پہ، ہر سطر پہ مجھے ایک بات نظر آئی کہ اس جمعے کو، اس عظیم دن کو اللہ نے کیوں خصوصیت عطا فرمائی۔ جب میں نے کتاب کا مطالعہ کیا تو مجھے وہاں نظر یہ بات آئی کہ اللہ نے اس جمعہ کو عظمت اس لیے دی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرشتوں کے سامنے ان کو سجدہ کروایا، فرشتوں کو حضرت آدم کے سامنے، تو اللہ تبارک و تعالی نے جس دن حضرت آدم کو یہ سجدہ کروایا تو جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلافت عطا فرمائی تو جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے، جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب جودی پہاڑ کے کنارے لگی تھی، جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ سے نکالا گیا، آگ سے نجات دی گئی تو تاریخ نے بتایا جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ پھر اللہ نے اس کو مزید عظمت اس لیے دی کہ میں کتاب کو پڑھ رہا تھا، مجھے اس کتاب نے بتلایا کہ یہ وہ عظیم دن ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نجات ملی تو جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت کی جس دن اللہ دعائیں زیادہ قبول کرتا ہے وہ دن بھی جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ عبادت کے لیے نبی کی امت کو دن عطا کیا، جمعۃ المبارک کا دن عطا کیا۔ یہی وہ مبارک دن ہے جب ساری کائنات کے شہروں کے سردار مکہ المکرمہ کو اللہ نے صحابہ کرام کے ہاتھوں فتح عطا فرمائی، تو یہ دن جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ جب حضرت علی المرتضیٰ جو خلیفہ رابع بھی ہیں، حیدر کرار بھی ہیں، شیر خدا بھی ہیں، جب اللہ نے ان کو شہادت عطا فرمائی تو جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ جب اللہ اپنے نیک بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے تو فرمایا سب سے دن اگر عظیم ہے تو جمعۃ المبارک کا دن۔ یہ عظمت والا دن ہے، یہ رفعت والا دن ہے، یہ بلندیوں والا دن ہے۔ اس دن جس لمحے بھی اگر یہ مسلمان اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ پھر اس دن کو یاد رکھیں، توجہ کے ساتھ سنیں، میدان حشر کے ساتھ بڑی مناسبت ہے۔ کیسے مناسبت ہے؟ آپ 7ویں دن جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ بولو۔ اکٹھے بیٹھے ہیں، کوئی کہاں سے آتا ہے، کوئی کہاں سے آتا ہے، اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک جگہ، خطیب کی بات سنتے ہیں۔ تو اسی طرح جب 7ویں دن
اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے لیے اللہ ہمیں سب کو جنت الفردوس میں جانے کی توفیق عطا فرما دے۔ بلند آواز سے آمین کہیں۔ جب 7ویں دن ہم اللہ کا دیدار کریں گے، حدیث میں آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یوں کرسیاں لگا دی جائیں گی، نور کی کرسیاں ہوں گی، یہ کرسیاں نہیں، نور کی کرسیاں، ان کرسیوں کے اندر بھی چمک دمک نظر آ رہی ہوگی، ان کرسیوں کے اندر بھی نورانیت نظر آ رہی ہوگی، اور ساری کرسیوں رکھنے کے بعد اس کے درمیان اللہ کا عرش ہوگا، تخت ہوگا، اس تخت پر میرا اللہ جلوہ افروز ہوگا، اور سب سے آخر میں بیٹھنے والا بھی اللہ کو اس طرح دیکھ رہا ہوگا گویا کہ وہ اللہ کا پہلی صف میں بیٹھ کر دیدار کر رہا ہے۔ اللہ کی زیارت ہوگی، ساری نعمتیں مل جائیں گی، ساری کی ساری اللہ تعالیٰ سہولتیں جنتیوں کو عطا کر دیں گے۔ پھر اللہ فرمائیں گے کیا ہے اب بھی کوئی ایسی نعمت باقی جو تمہیں ملنے والی ہے؟ تو جنتی کہیں گے نہیں اے اللہ، ساری نعمت تو نے دے دی، یہ جنت دے دی، یہ محلات دے دیے، یہ خوبصورت غلمان، یہ حوریں، جنت کے باغات، کھانے پینا، سب کچھ تو نے دے دی، اور کون سی چیز رہ گئی ہے؟ اللہ فرمائیں گے ہاں ایک چیز ابھی باقی ہے، فرمایا بتا دو۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، جاؤ ان علماء سے جا کر پوچھو جو ممبروں پہ بیٹھ کے جو تمہیں دین کی دعوت دیا کرتے تھے۔ تو سارے جنتی بھاگ کر ان علماء کے پاس جائیں گے، جن جن چکوں کے اندر، جن جن شہروں کے اندر، جن علاقوں میں وہ اپنی مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے اس عالم کے پاس بیٹھا کرتے تھے، وہ عالم کے پاس آئیں گے کہ جنت کی ساری نعمتیں تو اللہ نے ہمیں دے دی، اللہ فرماتا ہے تو ایک نعمت رہ گئی ہے، وہ کون سی ہے؟ تو علماء انہیں کہیں گے کہ ایک نعمت وہ اللہ کا دیدار رہ گیا ہے، اللہ سے کہہ دو اے اللہ تو اپنا دیدار کروا دے۔ پھر اللہ جب اپنا دیدار کروائیں گے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کو کہیں گے کہ آپ کرسی پر بیٹھ کر اب ذرا وہ زبور کی کتاب جو ہے جو میں نے تمہیں دنیا میں عطا کی تھی اس کی ذرا تلاوت کرو۔ اتنی خوبصورت آواز کے ساتھ حضرت داؤد، آپ کو پتہ ہے پیغمبر تھے، ان کی آواز جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ یوں جھومتے تھے، پرندے ان کے ساتھ جھومتے تھے، ان کے ساتھ ذکر میں شامل ہو جاتے تھے۔ اتنی خوبصورت آواز جب حضرت داؤد تلاوت فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے زیادہ خوبصورت آواز میں آپ کو سناؤں؟ اتنی خوبصورت بات میں کر رہا ہوں، آپ کے زبان سے سبحان اللہ نہیں نکل۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز سن کر لوگ کہیں گے اے اللہ اس سے زیادہ خوبصورت آواز اب کس کی ہے؟ اللہ فرمائیں گے بلائیں، میں بلاؤ۔ تو اس کے بعد اللہ اپنے نبی کو بلائیں گے، اپنے پیغمبر کو بلائیں گے کہ جس کی برکت سے اللہ نے پوری کائنات کو حسن و جمال عطا فرمایا۔ اس پیغمبر کو بلائیں گے کہ جس کی برکت سے یہ کائنات کا حسن اور یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ سمندر اور سمندر کی لہریں اور ان کے لہروں کے ایک ایک قطرے، دریاؤں کی روانی، نہروں کی چلن، پرندوں کی پھڑپھڑاہٹ، یہ جناب ہر درخت کا حسن و جمال، ہر درخت کے پتے کا حسن، زمین کائنات کی خوبصورتی، یہ ساری کائنات کا ذرہ اگر آج بھی باقی ہے تو محمد عربی کی برکت سے باقی ہے۔ اپنے نبی کو بلائیں گے، اللہ فرمائیں گے پیغمبر آج آپ اپنے خوبصورت آواز کے ساتھ اپنے ان امتیوں کو آج